سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 سورہ نساء کا چھٹا رکوع اور 5ویں پارے کا تیسرا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر افسر ہیں، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، افسر ہیں، یعنی اللہ تعالی نے شوہر کو بیوی پر فضیلت عطا فرمائی، لہذا عورتوں کو اپنے شوہروں کی اطاعت اور فرما برداری لازم ہے، اور مرد اس طرح عورتوں کے معاملات چلائیں جس طرح ایک حاکم ملک کا نظام چلاتا ہے۔ گھر کے سارے معاملات اور گھر کی ساری مصلحتیں، اس کی تدابیر مرد خود کریں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سعد بن ربیع نے اپنی زوجہ حبیبہ کو کسی خطا پر ایک تماچا مارا۔ ان کے والد انہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور ان کے شوہر کی شکایت کی۔ اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، یعنی مردوں کو عورتوں پر عقل اور دانائی میں فضیلت دی، جہاد، نبوت و خلافت، امامت، اذان، خطبہ، جماعت، جمعہ، تکبیر، حدود و قصاص کی شہادت اور ورثے میں دونے حصے اور نکاح و طلاق کے مالک ہونے اور نسبوں کے ان کی طرف نسبت کیے جانے، ان تمام ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فضیلت عطا فرمائی۔ یعنی مرد جہاد میں جا کر یہ فضیلت حاصل کرتے ہیں۔ نبی اللہ تعالیٰ نے مردوں ہی کو بنایا، خلافت اور امامت مردوں کو حاصل ہوئی، اذان دینا، خطبہ دینا، جماعت کرانا، جمعے کی جماعت کرانا، تکبیر و تشریق، یہ ساری فضیلتیں مردوں کو حاصل ہیں۔ اسی طرح حدود اور قصاص کی گواہی میں مردوں کو اللہ تبارک و تعالی نے دگنا حصہ عطا فرمایا کہ جہاں 2 مرد گواہ ہوں تو گواہی کا نصاب پورا ہو جاتا ہے، اور اگر 1 مرد ہو تو 1 عورت سے نصاب پورا نہیں ہوتا، بلکہ پھر 2 عورتیں چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ صرف عورتیں ہوں تو حدود و قصاص میں نصاب پورا نہیں ہوتا، صرف مرد ہوں تو نصاب پورا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نکاح کرنے اور طلاق دینے کا اختیار مردوں کو عطا فرمایا، بچوں کی نسبت بھی مردوں کی طرف ہے، اور نماز اور روزے بھی کامل طور پر مرد ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے کوئی ایسا زمانہ نہیں جس میں وہ نماز اور روزہ ادا نہ کر سکتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو داڑیوں کے ذریعے اور اماموں کے ذریعے فضیلت عطا فرمائی۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ عورتوں کے نفقے اور خرچے کی ذمہ داری مردوں پر ہے۔ مرد پر لازم ہے کہ وہ اپنی زوجہ کے اخراجات جو ضروری ہیں اسے پورا کرے۔ فَالصَّالِحَاتُ، تو نیک بخت عورتیں، قانتات، ادب والیاں ہیں، حافظات للغیب،
شوہر کے پیچھے حفاظت رکھتی ہیں، بما حفظ اللہ، جس طرح اللہ نے حفاظت کا حکم دیا۔ یعنی عورتیں اپنی عفت اور شوہروں کے گھر، مال اور ان کے راز کی حفاظت کرتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت کو شوہر کے راز کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، اس کے گھر کی، مال کی، اور اپنی عزت اور شوہر کی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے، اور ایسی عورتیں نیک بخت ہیں۔ فالصالحات فرمایا گیا، یعنی نیک بخت، نیکوکار عورتیں۔ قانتات فرمایا گیا، یعنی وہ ادب والی ہیں۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ۔ فعظوہن، انہیں نصیحت کرو، یعنی انہیں یہ بتاؤ کہ شوہر کی نافرمانی کرنے اور شوہر کا کہنا نہ ماننے اور اس کے حقوق ادا نہ کرنے کے نقصانات دنیا اور آخرت میں کیا ہیں۔ انہیں اللہ کے عذاب کا خوف دلاؤ اور بتاؤ کہ شوہروں کا تم پر شرعاً حق ہے، اور تم پر شوہروں کی اطاعت، فرما برداری ضروری ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ، اور اگر اس پر بھی وہ نہ مانے تو فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان سے الگ سو، ان سے تعلقات منقطع کر دو تاکہ انہیں نصیحت ہو۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اگر اس پر بھی وہ نہ مانے تو انہیں مارو، لیکن وہ ضرب شدید نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو حکم ہے، یہ حکم ان صورتوں میں ہے جس صورت میں عورت خلاف شریعت کام کرے، عورت شوہر کے حقوق کو پامال کرے۔ مثال کے طور پر عورت شرعی پردہ نہ کرتی ہو، نماز نہ پڑھتی ہو، نامحرم مردوں سے اس کی گفتگو ہو۔ اس طرح کے معاملات میں شوہر کے لیے یہ ہے کہ پہلے سمجھائے، پھر تعلقات منقطع کرے، پھر ہلکا پھلکا وہ مار کر اس کی اصلاح کی کوشش کرے۔ لیکن جو ہمارے معاشرے کے اندر عام شکایات ہیں وہ یہی ہیں کہ کپڑے استری نہیں ہوئے، کھانا نہیں پکا، جھاڑو نہیں دی۔ یہ جو معاملات ہیں اس میں مارنے کی اجازت نہیں ہے، اس میں صرف باہمی جو تعلقات ہیں اس کی اہمیت پر ان کی توجہ دلائی جائے، ان کو نصیحتیں کی جائیں۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہارے حکم میں آ جائیں، یعنی تمہارا کہنا ماننے لگیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ نہ چاہو، یعنی اب تم ان پر کسی قسم کی کوئی سختی نہیں کر سکتے۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ بلند بڑا ہے۔ تم گناہ کرتے ہو پھر بھی وہ تمہاری توبہ قبول فرماتا ہے۔ تو اگر تمہاری زوجہ جو کہ تمہارے زیر اثر ہے، اگر وہ قصور کرنے کے بعد معافی مانگے تو تمہیں بتدریج اولا معاف کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اور اس کی برتری کو یاد کرنا چاہیے، اور تمہیں ظلم سے دور رہنا چاہیے۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ بلند بڑا ہے۔ کتنا پیارا درس ہے کہ انسان غور کرے کہ دن میں نہ جانے وہ کتنی غلطیاں کرتا ہے، رب العالمین کرم فرماتا ہے اور اسے ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ تو مرد کو چاہیے کہ وہ بے جا سختیاں نہ کرے، بلکہ اصلاح کی کوشش کرے، اور اگر وہ غلطی کے بعد عورت معافی مانگے تو سچے دل سے اسے معاف کر دے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو اور تم دیکھو سمجھانے سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوا، علیحدہ سونے سے اور مارنے سے بھی کوئی اصلاح نہ ہوئی،
اور دونوں کی نا اتفاقی دور نہیں ہوتی، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو ایک فیصلہ کرنے والا مرد والوں کی طرف سے بھیجو، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک فیصلہ کرنے والا عورت والوں کی طرف سے بھیجو، کیونکہ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ گھر کے حالات سے واقف ہوتے ہیں، اور ان کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان آپس میں محبتیں بھی پیدا ہو جائیں، اور دونوں فریق ان پر اعتماد بھی رکھتے ہیں، اور ان سے اپنے دل کی بات کہنے میں وہ تعامل بھی محسوس نہیں کرتے۔ جب یہ ساری چیزیں ہیں تو امید ہے کہ آپس میں صلح ہو جائے گی۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان میں میل کر دے گا۔ ابھی عرض کیا گیا کہ جب لڑکی والوں کی طرف سے ایک شخص اور لڑکے والوں کی طرف سے ایک شخص، یہ دونوں آ کر آپس میں ملیں اور پہلے مسئلہ سمجھیں، اور مسئلہ سمجھنے کے بعد یہ صلح کرانے کی کوشش کریں، تو فرمایا اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان میں آپس میں موافقت پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی میاں بیوی کا جھگڑا ہو تو اس میں دونوں کو عقل مندی سے کام لینا چاہیے، معاملات دوسروں کو بتانے کی بجائے خود حل کرنے کی کوشش کریں۔ جب وہ دیکھیں کہ ہمارے معاملات آپس میں حل نہیں ہوتے تو سب کو بتانے کے بجائے اپنے خاندان سے 2 یا 4 افراد کا تعین کیا جائے جو سمجھدار ہوں، متقی پرہیزگار ہوں، جو صلح کرانا چاہتے ہوں، ان کو اپنے معاملات بتائیں تو وہ مل بیٹھ کر اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جب میاں بیوی کے درمیان صلح کرانی ہو تو شوہر کے سامنے بیوی کی برائیاں بیان نہ کی جائیں، یا بیوی نے جو شوہر کی برائیاں انہیں بتائی ہیں ان کے سامنے یہ نہ کہا جائے کہ وہ تو آپ کے بارے میں یہ نظریہ رکھتی ہیں، بلکہ ایسی باتیں کی جائیں کہ جس سے نفرتوں میں کمی ہو اور وہ ایک دوسرے کے ذہنی طور پر قریب آ جائیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات ہم کہہ رکھے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں لوگ صلح کرانے کے بجائے لڑانا جانتے ہیں، لڑا کر غالباً سکون محسوس کرتے ہیں، وہ اس سے مزہ حاصل کرتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ بظاہر محسن نظر آتے ہیں لیکن وہ کسی کی نعمت سے جل رہے ہوتے ہیں، تو بجائے یہ کہ وہ صلح کرائیں، جب ان کو میاں بیوی کا جھگڑا محسوس ہوتا ہے تو وہ مزید اس میں آگ لگانا چاہتے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں پر لڑکی والے بھی اور لڑکے والے بھی وہ بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے پر جھوٹے الزامات لگانا اور ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالنا، جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو دنیا بھی تباہ ہوگی اور آخرت بھی تباہ ہونے کے امکانات ہیں۔ اللہ تعالی ہر ایک کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، نہ جاندار کو، نہ بے جان کو، نہ اس کی ربوبیت میں کسی کو شریک ٹھہراؤ، نہ اس کی عبادت میں، یعنی کسی جاندار کو بھی خدا نہ سمجھو، کسی بے جان کو بھی خدا نہ سمجھو، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور اس کے سوا کسی کو رب اور خدا نہ جانو۔ وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ سے بھلائی کرو ادب اور تعظیم کے ساتھ، اور ان کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہو، اور ان پر مال خرچ کرو اور اس میں کمی نہ کرو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے،
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ فرمایا جس نے بوڑھے ماں باپ پائے یا ان میں سے ایک کو پایا اور جنتی نہ ہو گیا، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ یعنی بوڑھے ماں باپ کسی کے ہیں، دونوں ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہے، تو اب خدمت کر کے جنتی بننا بڑا آسان ہے، لیکن پھر بھی اس نے خدمت نہ کی اور اس نے توجہ نہ کی تو واقعی وہ بڑا بد نصیب ہے۔ یہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ خدمت میں ہر وقت تیار رہے، دن رات اس کی توجہ اسی طرف ہو کہ میں کسی طریقے سے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ماں یا والد کوئی کام کہیں وہ کام کر دینا، وہ تو کرنا ہی چاہیے، لیکن یہاں پر مفسر فرماتے ہیں کہ ان کی خدمت میں ہر وقت تیار رہنا اور خدمت کے لیے بے چین رہنا کہ بس کسی طریقے سے میں کوئی خدمت کا موقع حاصل کر لوں اور کسی طریقے سے ان کا میں دل خوش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ جس طرح ایک ماں ہوتی ہے وہ ہر وقت اپنے بچے پر توجہ رکھتی ہے اور وہ ہر وقت اپنے بچے کی پرورش میں اور خدمت میں لگی رہتی ہے، تو بچے کو بھی چاہیے جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ شرم کے مارے بار بار وہ خدمت کا نہیں کہہ سکتے، انہیں محسوس ہوتا ہے کہ بچے وہ محسوس کریں گے، تو بچوں کو چاہیے، اولاد کو چاہیے کہ وہ خود سوچے کہ میرے ماں باپ کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، ہم اپنے آرام کی فکر کریں اور اپنے معاملات ہی میں لگے رہیں۔ یاد رکھیں کہ جہاد سے بھی افضل ہے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایسے کئی واقعات ہوئے کہ صحابہ کرام نے عرض کی کہ ہمیں جہاد کی اجازت دیں، تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے بوڑھے ماں باپ ہیں؟ انہوں نے عرض کی کہ ہاں میری ماں ہے، کسی نے عرض کی کہ دونوں ہیں، تو آپ نے فرمایا ان کی خدمت کرو، تمہارے لیے ان کی خدمت ہی میں اللہ نے جہاد کا ثواب رکھا۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں سے بھلائی کرو۔ حدیث شریف میں ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے والوں کی عمر دراز ہوتی ہے اور رزق وسیع ہوتا ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ مضمون موجود ہے۔ وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ بھلائی کرو۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں ہے، آپ نے فرمایا میں اور یتیم کی سرپرستی کرنے والا ایسے قریب ہوں گے جیسے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی۔ والمساکین، اور محتاجوں سے بھلائی کرو، غریبوں سے بھلائی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیوہ اور مسکین کی امداد اور خبر گیری کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثل ہے۔ والجار ذی القربى والجار الجنب، اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے، یعنی جو قریبی پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھلائی کرو، جو دور کے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ بخاری و مسلم شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل مجھے ہمیشہ ہمسایوں کے ساتھ احسان کرنے کی تاکید کرتے رہے، اس حد تک کہ گمان ہوتا تھا کہ ان کو وارث قرار دیں۔ پڑوسیوں کی خبر گیری اور ان کے حقوق کی اتنی تاکیدیں ہیں۔ والصاحب بالجنب، اور کروٹ کے ساتھی کے ساتھ بھلائی کرو۔ کروٹ کے ساتھی سے مراد زوجہ ہے یا وہ دوست احباب جو انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، اسی طرح جو رفیق سفر ہیں جو سفر میں ساتھ ہوتے ہیں، اسی طرح پڑھنے میں یا مسجد میں جو برابر میں بیٹھے یا مجلس میں جو برابر میں بیٹھے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا
چاہیے۔ والصاحب بالجنب، اور کروٹ کے ساتھی، وابن السبیل، اور مسافر راہ گیر یعنی مسافر اور مہمان کے حقوق ادا کرو۔ حدیث شریف میں ہے بخاری مسلم میں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے، اس کی تعظیم کرے۔ وما ملکت ایمانکم، اور اپنی کنیز غلام سے اچھا سلوک کرو کہ انہیں ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دو، ان سے سخت کلام نہ کرو، انہیں کھانا کپڑا بقدر ضرورت دو۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ پسند نہیں فرماتا اترانے والے کو اور بڑائی مارنے والے کو۔ جو اترانے والا ہے، بڑائی مارنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتا۔ ترمذی شریف میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں بد اخلاق داخل نہ ہوگا۔ متکبر اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھے۔ اللہ تعالیٰ تکبر سے، غرور سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، کنجوسی کا درس دیتے ہیں۔ ایسے لوگ بڑائی مارنے والے اور اترانے والے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ بخل یہ ہے کہ خود کھائے دوسرے کو نہ دے، اور شح یہ ہے کہ نہ خود کھائے نہ دوسرے کو کھلائے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نہ خود اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں نہ دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں، یہ بھی بری چیز ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے اوپر تو خرچ کرتے ہیں، دوسروں پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ بھی بری چیز ہے۔ سخاوت یہ ہے کہ خود بھی استعمال کرے، دوسروں کو بھی دے۔ اور جود یہ ہے کہ خود تو نہ کھائے، دوسرے کو کھلائے۔ شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت اور آپ کی شان بیان کرنے میں بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں اور چھپاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم کا چھپانا یہ بہت بری چیز ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کو پسند ہے کہ بندے پر اس کی نعمت ظاہر ہو۔ مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مال عطا فرمایا ہے تو انسان جائز طریقے سے اس پر اپنے اوپر خرچ کرے اور اللہ کی نعمت اس پر ظاہر ہو، اور اس کی نیت یہ ہو کہ میں اللہ کی نعمت کا اظہار کر کے تحدیث نعمت کر رہا ہوں، تو اس میں حرج بھی نہیں بلکہ یہ تو اچھی بات ہے۔ اللہ کی نعمت کا اظہار اخلاص کے ساتھ ہو تو یہ بھی شکر ہے۔ تو مستحب یہ ہے کہ انسان اپنی حیثیت کے مطابق جو جائز لباس پہن سکتا ہے اس میں اچھا لباس پہنے، اور نیت یہ کرے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا میں اظہار کر رہا ہوں، تو یہ بھی شکر میں داخل ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اپنا رونا ہی روتے رہتے ہیں۔ مجھے ایک کاروباری شخص نے کہا، لوگ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں کہ آپ کہیں بھی جائیں تو کوئی ہوٹل خالی نہیں، کوئی ریسٹورنٹ خالی نہیں، کوئی پکنک پوائنٹ خالی نہیں، اور اتنی خریداری شاپنگ سینٹروں میں ہو رہی ہے، لوگ مکانات بھی بنا رکھے ہیں، لیکن جب بات کریں تو یہی رونا روتے ہیں کہ کاروبار نہیں ہے، بڑی مندی ہے، بڑی پریشانیاں ہیں۔ تو ایسا انداز اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے کہ انسان اتنی نعمتوں کے باوجود کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مجھے سے کسی نے بڑا خوب کہا، اس نے کہا کہ
جب پوچھا جائے کیسی گزر رہی ہے، جب اس سے پوچھا جائے تو جواب میں وہ کہتا ہے ہاں بس دال روٹی چل رہی ہے. یہ انداز شکر کا انداز نہیں ہے. ہمیں کہنا چاہیے اللہ کا شکر ہے، بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو ضرور بضرور میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ہماری واہ واہ کریں. بخل کے بعد یہاں پر بیجا خرچ کرنے کی مذمت کی جا رہی ہے کہ جو لوگ محض نمود و نمائش کے لیے اور نام کمانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا انہیں مقصود نہیں ہوتی، نمود و نمائش کے لیے خرچ کرتے ہیں کافروں مشرکوں کی طرح، اور اللہ کی رضا نہیں چاہتے، واقعی وہ اپنا بہت بڑا نقصان کر رکھے ہیں کہ مال بھی ضائع ہو جاتا ہے اور اللہ بھی ناراض ہوتا ہے. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے. ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا، اور جس کا ساتھی شیطان ہو جائے تو وہ کتنا برا ساتھی ہے. ومن یکن الشیطان له قرینا، جس کا قرین شیطان بن جائے، قرین ساتھی، ساتھ بیٹھنے والا. فساء قرینا، تو کتنا برا ساتھی ہے. دنیا میں بھی ایسا ساتھی بہت برا ہے اور آخرت میں بھی ایسا ساتھی بہت برا ہے. دنیا میں تو اس طرح کہ وہ شیطانی کام کر کے اس کو خوش کرتا ہے. انسان شیطان کے سامنے شیطانی کام کر کے شیطان کو خوش کرتا ہے. اور آخرت میں اس طرح کہ ہر کافر ایک شیطان کے ساتھ آتشی زنجیر میں جکڑا ہوا ہوگا. دنیا میں انسان شیطان کو اگر دوست بنا لے تو شیطان اس کی دنیا بھی تباہ کر دیتا ہے اور آخرت بھی برباد کر دیتا ہے. شیطان کبھی جن کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی انسان کی شکل میں. مطلب یہ کہ جو جن سرکش ہو وہ بھی شیطان ہے، اور جو انسان گمراہ خود بھی ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا ہو وہ بھی انسانی شیطان ہے. اللہ تعالیٰ دونوں قسم کے شیطانوں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ان کی صحبت سے ہمیں دوری عطا فرمائے. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور ان کا کیا نقصان تھا، لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ، اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے، ان کا کیا نقصان تھا. یقیناً اس میں مکمل سراسر ان کا نفع تھا. اللہ پر ایمان لے آتے، آخرت پر ایمان لے آتے، اور جو اللہ نے مال دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے. اس سے مال کم بھی نہ ہوتا، جتنا خرچ کرتے اس سے زیادہ مل جاتا اور کئی گنا زیادہ ملتا. تو نقصان کچھ بھی نہ ہوتا، دنیا بھی سنور جاتی اور آخرت بھی سنور جاتی. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ ان کو جانتا ہے. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اللہ ایک ذرہ بھر ظلم نہیں فرماتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر کوئی نیکی ہو، يُضَاعِفْهَا، تو اسے دگنا کرتا ہے، اس نیکی میں اضافہ کرتا ہے. ایک کے بدلے 10 لکھی جاتی ہیں، اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ اضافہ فرماتا ہے.
وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے۔ یعنی انسان جب نیکی کرتا ہے تو نیکی تو انسان کی تھوڑی ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ ایک کے بجائے 10 لکھتا ہے، اس سے زائد لکھتا ہے، اور اپنے کرم سے اس کے اجر و ثواب میں مزید اضافہ فرماتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو کیسی ہوگی، کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے۔ ایک گواہ لائیں گے یعنی ہر امت کے لیے ان کے نبی گواہی دیں گے، اور وہ اپنی امت کے ایمان و کفر و نفاق اور تمام افعال پر گواہی دیں گے، کیونکہ انبیاء اپنی امتوں کے کاموں سے باخبر ہوتے ہیں۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے محبوب آپ کو ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے کہ آپ تمام نبیوں کے نبی ہیں اور سارا عالم آپ کی امت ہے۔ تو سب سے پہلے تو امتیں آئیں گی، ان کے بارے میں نبی گواہی دیں گے، امتیں نبی کا انکار کریں گی، اور وہ کہیں گی کہ مالک یہ تو ہمارے پاس آئے نہیں، انہوں نے کبھی ہمیں نصیحت ہی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نبیوں سے فرمائے گا کہ تمہارے گواہ کون ہیں؟ تو وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دے گی، تو امتیں کہیں گی، دوسری امتیں کہ یہ تو ہمارے بعد آئے، انہیں کیا معلوم کہ ہمارے ساتھ کیا معاملات ہوئے اور انبیاء نے ہمیں دین کی تبلیغ کی یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تو وہ عرض کریں گے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ تمام نبی اپنی امتوں کے پاس گئے اور انہوں نے حق کا پیغام پہنچا دیا۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے محبوب ہم آپ کو ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو بعد میں تشریف لائے، امتی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں گے تو انہوں نے امت محمدیہ پر تو یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ تو ہمارے بعد میں آئے، تو حضور پر یہ اعتراض کیوں نہیں کریں گے؟ بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو حضور کے مقام و مرتبے کو سب جان چکے ہوں گے کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے ان کو اولین اور آخرین کا علم بھی عطا فرمایا، اور آپ اولین اور آخرین کو دیکھنے والے بھی ہیں۔ تو حضور کی شان و عظمت کے پیش نظر کسی کو اعتراض کرنے کی وہاں جرت نہ ہوگی، کیونکہ جو یہاں نہیں مانتے وہاں سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کو تسلیم کریں گے۔ یومئذ یود الذین کفروا، اس دن وہ لوگ تمنا کریں گے جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول، اور رسول کی نافرمانی کی، لو تسوی بہم الارض، کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے۔ جن لوگوں نے کفر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، وہ لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مر جائیں اور مٹی ہو جائیں، انہیں مٹی میں ڈال کر اوپر سے مٹی دبا کر برابر کر دیا جائے، ان کا وجود ختم ہو جائے۔ اس قدر کل بروز قیامت انہیں حسرت ہوگی۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور کوئی بات وہ اللہ سے چھپا نہ سکیں گے، کیونکہ جب وہ اپنی غلطیوں سے اور گناہوں سے انکار کریں گے اور قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم مشرک نہ تھے، کافر نہ تھے، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے جسم کے اعضاء کو زبان دے دی جائے گی، یعنی وہ بولیں گے اور ان کے خلاف وہ گواہی دیں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔
اللہ تعالی علیم ہے، خبیر ہے، وہ ہر معاملے کو جانتا ہے. نامہ اعمال میں بھی سب کچھ لکھا ہے. جسم کے اعضاء بھی گواہی دیں گے. جس زمین کے خطے پر انہوں نے گناہ کیا وہ خطے بھی گواہی دیں گے. اللہ تبارک و تعالی میدان محشر کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمائے. سورۃ النساء کا 6واں رکوع مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ اس رکوع کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اللہ اللہ اللہ